وہ نیک لڑکی جس کا آج تک کسی نے ناخن تک نہ دیکھا تھا، آج بھری محفل میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کے جسم کی بولی لگائی جا رہی تھی۔ اب تک 50 لاکھ کی بولی لگ چکی تھی اور اسے ایک بڑی سی توند والا آدمی ہوس بھری نظروں سے دیکھتا لے جانے لگا تھا کہ اچانک حور کو 5 کروڑ کی بولی سنائی تھی۔ ہر کوئی حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جس نے ایک لڑکی کی اتنی زیادہ رقم دینے کو تیار تھا۔ جلد ہی حور کو زرغام خان کے کمرے تک پہنچایا گیا تھا۔ وہ تو اب بھی روتے ہوئے اللہ سے اپنی عزت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا تو زرغام خان نے اسے جائے نماز پر روتے دیکھا تو دل جیسے کسی نے اس کا مٹھی میں لے لیا ہو۔ جبکہ وہ اس وقت بہت نشے میں تھا، تب بھی وہ حور اس وقت اپنے کمرے میں تنہائی کے عالم میں نماز پڑھ رہی تھی۔ سفید دوپٹہ سر پہ خوبصورتی سے لپیٹے وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز تھی۔ کمرے میں صرف اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں اور دعا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ جیسے ہی وہ سلام پھیرنے لگی، ایک غیر مانوس آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ مردوں کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی جو اس کے گھر کے اندر سے آ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، خوف کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور جلدی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ حور کی خوبصورتی اپنے عروج پر تھی اور اس وقت اس کا نورانی چہرہ کسی فرشتے جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی حفاظت کے پیش نظر فوراً اپنے چہرے پر نقاب کر لیا۔ آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں اور اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہو گئے۔ ان کے چہرے سخت تھے اور ان کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ حور کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس میں حوصلے کی ایک جھلک بھی تھی۔ ایک آدمی نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، بس چپ رہو، تمہاری بہت خوبصورتی کے چرچے ہیں۔ دیکھنا تھا کہ کیا واقعی ایسا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر حور کے قریب پہنچتے ہی اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ حور نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر وہ آدمی تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے منہ پر ایک رومال رکھ دیا جس پر کلوروفارم لگا ہوا تھا۔ چھوڑ دو مجھے اللہ کے لیے، حور نے آخری کوشش کی مگر اس کی آواز دھیمی ہو گئی اور آنکھیں بند ہونے لگی۔ چند لمحوں میں وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ دوسرا آدمی جو اب تک دروازے پر کھڑا تھا بولا، جلدی کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پہلا آدمی جو اب بھی حور کو دیکھ رہا تھا بولا، کتنی حسین ہے یہ، جیسے کوئی خواب ہو۔ اس نے حور کو اٹھایا اور دونوں تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ باہر ہی حور کے چچا اور چچی خوف سے سہمے کونے میں کھڑے ہوئے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے جہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ان دونوں آدمیوں کے ہاتھ میں بڑی بڑی بندوقیں تھیں جس کی وجہ سے دونوں میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کر حور کی حفاظت نہیں کر پایا تھا۔ گھر کے ہر کونے میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی اور چاند کی ہلکی روشنی کمرے میں خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے نکلتے ہی جیسے گھر میں ایک طوفان برپا ہو گیا تھا، مگر شاید اب دیر ہو چکی تھی کیونکہ جس وقت ہمت کرنی تھی اس وقت وہ لوگ بندوق کے زور پر ڈر چکے تھے۔ وہ دونوں آدمی کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکو تھے۔ ان کی نیت یہاں چوری کرنے کی تھی، مگر جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ اس گھر میں ایک لڑکی ہے جو بہت خوبصورت ہے، یہ خبر بھی انہیں تارا بائی نے دی تھی اور اس کے بدلے وہ ان کو ایک رقم دینے والی تھی، اس لیے ان دونوں نے حور کو اغوا کرنے کا منصوبہ طے کیا تھا اور اپنے منصوبے کے تحت ان دونوں نے گھر سے ایک چیز نہیں اٹھائی تھی، صرف حور کو لیے وہ دونوں سیدھا کوٹھے پر پہنچے تھے اور اپنی منتخب کردہ رقم لیے واپس لوٹ گئے تھے۔ حور کی آنکھیں ڈھول کی آواز سے کھلی، وہ کچھ دیر کے لیے چھت کو گھورتی رہی، دماغ جیسے خالی تھا، بے حس و حرکت۔ دھیرے دھیرے جب اس کا شعور بیدار ہوا تو وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے پہلے کا واقعہ اس کی یادداشت میں کسی خوفناک فلم کی طرح گھومنے لگا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ہاتھ بے اختیار اپنے چہرے کی طرف گئے نقاب کی تلاش میں، مگر اس کے جسم پر نہ نقاب تھا نہ دوپٹہ۔ وہ جو ہمیشہ اپنے حسن کو پردوں میں چھپائے رکھتی تھی، اللہ کی نیک بندی آج بے پردہ نہ جانے کس جگہ پہنچ چکی تھی۔ حور نے گھبراہٹ میں ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کمرے میں رنگ برنگے پردے لٹک رہے تھے، چھت پر سرخ روشنی کا عکس پھیل رہا تھا، دیواروں پر مختلف تصاویر آویزاں تھیں جن میں خواتین کے چہروں پر نقاب کے بجائے بھاری میک اپ تھا۔ کمرے کی ہر چیز کسی طویف کے ٹھکانے کی غمازی کر رہی تھی، بھاری خوشبو، مدھم روشنی اور ہوا میں بسی ہوئی شراب کی بو۔ وہ فوراً بستر سے نیچے اتری اور دروازے کی طرف لپکی مگر دروازہ بند تھا۔ اسی وقت کھڑکی سے
گانوں کی آواز آنا شروع ہوئی۔ حور کی سانس رک گئی اور وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھی۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم زمین میں جم گئے۔ سامنے چند عورتیں چست لباس میں رنگین دوپٹوں کو گھما گھما کر ڈھول کی تھاپ پر ناچ رہی تھی۔ ان کی کمر لچک رہی تھی اور سامنے بیٹھے مرد کہکے لگا رہے تھے۔ ان کے دل لبانے میں مصروف سے حور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لبوں سے بے اختیار نکلا اللہ۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی، قدم پیچھے ہٹنے لگے اور وہ دیوار سے لگتے لگتے نیچے بیٹھ گئی۔ اس کے گال آنسوؤں سے تر تھے، دل خوف اور شرمندگی سے دھڑک رہا تھا۔ ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپتے ہوئے وہ سر جھکا کر سسکنے لگی، یا اللہ میں یہاں کیسے پہنچی؟ یا اللہ میری حفاظت فرما، میں تو تیرا نام لیتی ہوں، یا رب مجھے یہاں سے نکال دے۔ اس کی آواز بھرا گئی، دل بے بسی سے لرز رہا تھا۔ حور کی خوبصورتی اس وقت بھی نمایاں تھی، اس کے چہرے پر غم اور خوف کی جھلک، آنسوؤں سے نم آنکھیں اور لرزتے ہونٹ۔ وہ کسی مقدس روح کی مانند لگ رہی تھی جو غلط جگہ پر پہنچ گئی ہو اور اپنے رب سے حفاظت کی فریاد کر رہی ہو۔ حور ابھی دیوار سے لگی بیٹھی اپنے آنسو پونچھ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ دو لڑکیاں اندر داخل ہوئیں جن کے لباس حد سے زیادہ مختصر اور بے باک تھے۔ ان کے چہروں پر بھاری اور گندا میک اپ تھا جو ان کی اصلیت کو چھپانے میں ناکام تھا۔ دونوں ہنستی ہوئی حور کی جانب بڑھی، ان کی ہنسی میں تلخی اور تمسخر کی آمیزش تھی۔ اوہو یہ دیکھو، یہاں تو ایک اور شہزادی آئی ہے، پہلی لڑکی نے طنز سے کہا۔ دوسری نے کہکا لگاتے ہوئے جواب دیا، شہزادی کیا ملکہ لگ رہی ہے؟ ارے بی بی یہاں کوئی شہزادے نہیں آتے، یہاں تو صرف خریدار آتے ہیں۔ حور گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں خوف اور شرمندگی تھی۔ نہیں میں ایسی نہیں ہوں، میں ایک اچھے گھرانے کی لڑکی ہوں۔ آپ لوگ کون ہیں؟ مجھے یہاں کیوں لایا کیا ہے؟ پہلی لڑکی نے آگے بڑھ کر حور کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ چپ، یہاں ایسی باتیں نہیں چلتی، اپنے اچھے گھرانے کی کہانی ہمیں مت سناؤ۔ اس نے حور کے بال نوچتے ہوئے غصے سے کہا، یہاں پر اگر دوبارہ یہ کہا کہ تم ایک اچھے گھرانے کی لڑکی ہو تو تمہارا منہ نوچ لیں گے۔ اب تم ایک طوائف ہو اور یہ بات تمہیں قبول کرنی ہوگی۔ حور کے آنسو بے قابو ہو گئے۔ نہیں، اللہ کے لیے میں ایسی نہیں ہوں، اللہ کا خوف کرو، ایسا مت کہو۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ دونوں لڑکیاں اس کی بات پر ہنستے ہوئے بولی، اللہ کا خوف بہتر ہوگا کہ خاموش ہو جاؤ اور جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، کیونکہ اب یہاں سے تمہارا نکلنا ممکن نہیں، اور یہ رونا دھونا مسکین بننا ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں چلتا۔ یہ سب تمہیں ہر حال میں قبول کرنا ہوگا۔ ہمیں تارا بائی نے بھیجا ہے تاکہ ہم تمہاری اچھے سے برین واشنگ کر دیں، تمہیں اچھے سے یہ بات سمجھا دیں کہ تمہارا یہاں سے نکلنا اب بے حد ناممکن ہے، کیونکہ یہ تارا بائی کا حکم ہے اور یہاں صرف تارا بائی کی بات چلتی ہے۔ اور سن لو، تمہاری واپسی یہاں سے کسی قیمت پر ممکن نہیں ہے۔ پہلی لڑکی نے مزید کہا، تارا بائی تمہیں بیچ کر اچھی خاصی قیمت وصول کرے گی، کل ہی تمہاری بولی لگائی جائے گی۔ آج تو آرام کرو، کل سے تمہاری نئی زندگی شروع ہوگی۔ حور دیوار سے لگتے لگتے نیچے بیٹھ گئی۔ نہیں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، مجھے جانے دو۔ وہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی مگر ان کے چہروں پر رحم کا کوئی نشان نہ تھا۔ یہاں سے جانا اتنا آسان نہیں ہے بی بی، اب تمہارے دن یہی ہیں اور راتیں بھی، دوسری لڑکی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور دونوں باہر نکل گئیں۔ دروازہ بند کر کے حور کا دل جیسے پھٹنے لگا۔ وہ زمین پر بیٹھی ہاتھ جوڑ کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی، یا اللہ مجھے یہاں سے نکال دے، میں اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یا رب، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور دل اللہ کی مدد کے لیے دعا کرتا رہا۔ رات حور کے لیے روتے اور اللہ سے فریاد کرتے ہوئے گزری تھی۔ اس کے دل میں امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس کا یقین اللہ کی رحمت پر اب بھی قائم تھا۔ آنکھیں سوجی ہوئی اور جسم تھکن سے چور تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ اب بھی وہیں زمین پر بے سود پڑی تھی، جیسے زندگی کی ہر امید ختم ہو چکی ہو۔ دروازہ زور سے کھلا اور دو لڑکیاں اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہروں پر بے رحمی اور آنکھوں میں بے حسی کی چمک تھی۔ وہ آگے بڑھی اور حور کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، اٹھو باہر چلو۔ حور نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور تھکن کے باوجود فوراً بیٹھ گئی۔ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ میں باہر نہیں جاؤں گی، میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے، وہ التجا بھرے لہجے میں بولی۔ ایک لڑکی نے غصے میں اس کے بال نوچے اور منہ دبوچتے ہوئے بولی، آج دوپٹہ نہیں ہے، کل یہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے، پھر کیا کرو گی؟ تمہاری یہاں کوئی عزت نہیں رہی۔
नाजुक और मासूम बनने का नाटक बंद करो। यहाँ आने के बाद हर लड़की को अपनी इज्जत एक कोने में फेंकनी पड़ती है। हूर की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ न कह सकी। वो इसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई। हूर को एक बड़े कमरे में ले जाया गया, जहाँ एक बड़ी सी तख्त पर एक औरत बैठी थी। वो औरत ताराबाई इस कोठे की मालकन थी। इसका चेहरा भारी मेकअप से भरा हुआ था, भारी जेवरात और शानदार लिबास में मलबूस, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। इसके इर्द गिर्द कुछ और औरतें खड़ी थी जो इसके इशारे पर सर हिलाती थीं। ताराबाई ने हूर को कदमों में गिरते देखा और हंसी। अच्छा तो ये है हमारी नई लड़की, इसने तमस्कर से कहा। रात तुम्हारी बोली लगाई जाएगी, बहुत बड़े बड़े साहब आएंगे तुम्हें खरीदने के लिए। अपनी औकात में रहो और जो हम कहें वही करो। हूर ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं एक अच्छे घर की लड़की हूँ। आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे जाने दो खुदा के वास्ते। ताराबाई का चेहरा सख्त हो गया। इसने आगे बढ़कर हूर के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। चुप रहो, यहाँ कोई अच्छे घर की लड़की नहीं होती। यहाँ जो भी आती है वो तवाइफ बन जाती है। अब तुम भी यही हो। हूर की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने एक बार फिर इल्तिजा की, नहीं मैं तवाइफ नहीं हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो खुदा के वास्ते। ताराबाई ने कहका लगाया और बोली, यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है बीबी, तुम्हारी बोनी लग चुकी है और अब तुम्हारी कीमत मिलेगी। बेहतर है कि तुम इस हकीकत को कबूल करो। हूर की रूह कांप उठी। इसने अपनी इज्जत और वकार की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन यहाँ रहम और हमदर्दी का कोई नामो निशान नहीं था। वो एक बेरहम दुनिया में फंस चुकी थी, जहाँ इसकी फरियाद का कोई जवाब नहीं था। रात के 10 बजे हूर को इसके कमरे से घसीटकर बाहर निकाला गया। वो लरजती हुई बेबस निगाहों से इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी मौजूदे की तलाश में हो जो इसे इस जहन्नम से निजात दिलाए। इसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा जर्द था और हाथ कांप रहे थे। ताराबाई के आदमियों ने इसे एक वसी हाल में लाकर खड़ा कर दिया, जहां पहले ही कई मर्द मौजूद थे। इनकी नजरें हूर के वजूद को टटोल रही थीं, जैसे वो किसी शय की कीमत लगा रहे हों। हाल में रोशनी मध्यम थी, मगर हूर के दिल में घबराहट की रोशनी इतनी तेज थी कि वो हर आंख के पीछे छुपे हुए हवस को साफ देख सकती थी। ताराबाई तख्त पर विराजमान थी, चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी बड़े शिकार की तवक्को में हो। इसने हाथ के इशारे से बोली शुरू करने का हुक्म दिया, ये है हमारी नायाब लड़की हूर। ताराबाई की आवाज बुलंद हुई। मासूम, पाकीज़ा और खूबसूरत बोली की शुरुआत 10 लाख से होती है। हूर की सांस रुकने लगी, इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, आंखों में आंसू तैरने लगे। हर लम्हा इसके लिए क़यामत से कम न था। हाल में मौजूद हर शख्स अपनी अपनी कीमत लगाने लगा। 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख। हूर की आंखें नम हो गई। वो अपने आप को जमीन में गड़ता हुआ महसूस कर रही थी। ताराबाई हर बढ़ती हुई बोली पर मजीद खुश होती जा रही थी, जैसे ये सब इसके लिए एक खेल हो। हर मर्द की नजरें हूर के जिस्म पर थीं और हूर के वजूद में लरसा तारी था। 40 लाख, 50 लाख, 50 लाख की बोली सुनकर ताराबाई की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। वाह, हमारी लड़की की तो कीमत बढ़ती जा रही है, इसने फख्र से कहा। हूर का जिस्म कांप रहा था। वो जो एक नेक और बाहया लड़की थी, जिसका हुस्न हमेशा पर्दों में छुपा रहा था, आज एक तमाशे की शक्ल में सबके सामने खड़ा था। इसकी सांसें तेज हो गईं और दिल खौफ से भरा हुआ था। वो दुआ कर रही थी कि कोई इसे इस जिल्लत से बचा ले। इस लम्हे एक बड़ी सी तोंद वाला आदमी जो हफस भरी नजरों से हूर को देख रहा था, आगे बढ़ा और इसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हूर पीछे हटने लगी, मगर वो मजबूत हाथों से काबू पा गया। ये लड़की मेरी है, इसने कहा। 50 लाख की बोली मैंने लगाई है। हूर की आंखें बंद हो गईं, दिल बंद होने को था, जब अचानक एक आवाज गूंजी, 5 करोड़। हाल में एक सन्नाटा छा गया। हर शख्स हैरत से पलटकर इस शख्स को देखने लगा जिसने 5 करोड़ की बोली लगाई थी। सबकी नजरें इस पर मरकूज हो गईं। वो शख्स एक खूबसूरत जवान, बुलंदो-कामत, मजबूत जिस्म और चेहरे पर एतमाद की चमक। इसके चेहरे की सख्ती और आंखों की गहराई ने सबको खामोश कर दिया। 5 करोड़, ताराबाई ने हैरत से दोहराया, मगर इसके चेहरे पर खुशी की एक नई लहर दौड़ गई। वाह जरगाम खानजादा, इसने कहका लगाते हुए कहा।
تم نے تو ہماری حور کی قیمت آسمان پر پہنچا دی۔ حور نے آنکھیں کھول کر اس شخص کو دیکھا جس نے اسے خریدا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کا امتزاج تھا۔ زرخام خانزادہ نے تارا بائی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ لڑکی میری ہے۔ 5 کروڑ کی بولی پر بولی ختم کرو۔ تارا بائی نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ بالکل 5 کروڑ کی بولی پر یہ لڑکی تمہاری ہوئی زرخام خانزادہ۔ حور کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو، وہ ایک قید سے نکل کر دوسرے قید میں جانے والی تھی۔ زرخام خانزادہ کی آنکھیں وحشت سے بھری ہوئی تھی، چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ وہ پٹھان تھا، اس کا رنگ سرخ و سفید تھا، چہرے پر بلا کی سختی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وہیں پڑے ایک تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ اشارے سے اس نے تارا بائی کو حکم دیا تھا کہ اس لڑکی کو کمرے میں پہنچا دیا جائے، جبکہ اس نے اپنے ملازم کے ہمراہ 5 کروڑ کا چیک تارا بائی کے پاس پہنچایا تھا۔ وہ اس عورت کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ آج جتنی وحشت کے ساتھ وہ حویلی سے باہر آیا تھا، آج وہ اپنی تمام تر وحشت اس لڑکی میں انڈیل دینا چاہتا تھا، مگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا آج اس کو کیا نیا تحفہ ملنے والا ہے، آج اس کی زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے۔ زرخام خانزادہ، جس کے ایک حکم پر لوگ سر جھکا دیا کرتے تھے، موت کو گلے لگانے کے لیے تیار کھڑے ہو جاتے تھے، آج وہی زرخام خانزادہ ایک لڑکی کے قدموں میں ڈھیر ہونے والا تھا۔ حور کمرے میں داخل ہوتے ہی سکون کا سانس لینے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی اور آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہ رہے تھے۔ اس کے ذہن میں ماضی کی یادیں تیزی سے ابھری، چچا چچی کے گھر کی محفوظ پناہ گاہ، جہاں وہ اپنے والدین کے بغیر بھی سکون سے جی رہی تھی۔ چچا کا شفقت بھرا ہاتھ، چچی کی کوسنے والی آواز، سب یاد آ رہا تھا۔ چچی کی سختیوں کے باوجود حور نے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے اللہ میں اتنی گم رہتی تھی کہ دنیا کے دکھوں سے بے نیاز تھی، مگر آج کی آزمائش نے اس کے حوصلے کو پاش پاش کر دیا تھا۔ وہ بے بسی سے زمین پر ڈھیر ہو گئی، دل میں خوف اور آنکھوں میں آنسو لیے۔ اس لمحے اس کی نگاہ بستر پر رکھی ایک سوٹ پر پڑی۔ سوٹ کے ساتھ ایک لال رنگ کا دوپٹہ بھی تھا۔ حور کی آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی کرن چمکی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اس دوپٹے کو اپنے چہرے پر اس طرح لپیٹ لیا جیسے نماز کے لیے کرتی تھی۔ دوپٹہ اس کے چہرے کو ڈھانپتے ہی اسے سکون سا محسوس ہوا، جیسے یہ دوپٹہ اس کی عزت اور وقار کا آخری سہارا ہو۔ ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے اس کی نظر کمرے کے ایک کونے میں موجود واش روم پر پڑی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر وہاں گئی اور وضو کرنے لگی۔ وضو کے دوران اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل میں اللہ کا ذکر جاری تھا۔ وضو مکمل کرتے ہی وہ باہر آئی اور بنا جائے نماز کے ہی زمین پر سجدہ ریز ہو گئی۔ یا اللہ میری حفاظت فرما رب العالمین۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یا اللہ اس غلاظت بری جگہ سے مجھے نجات دے دے۔ یا رحمان میں کمزور ہوں، میرے حوصلے ٹوٹ رہے ہیں۔ یا کریم تو ہی میرا سہارا ہے۔ اس کے الفاظ میں درد اور تڑپ تھے۔ وہ سجدے میں گر گڑا رہی تھی، دل کی گہرائیوں سے اپنی حفاظت کی دعا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے اس آزمائش سے نکال لے۔ یا اللہ میں تیری بندی ہوں، مجھے اس قید سے آزاد کر دے۔ حور کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے، مگر اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید اب بھی باقی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ صرف اللہ ہی اسے اس آزمائش سے نجات دلا سکتا ہے۔ اچانک دروازے کی چرچراہٹ نے اس کی توجہ کھینچ لی، مگر اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ زرخام خان نشے میں دھت کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جس ارادے سے آیا تھا وہ تو بالکل مختلف تھا، مگر جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کی توقعات سے بالکل ہٹ کر تھا۔ سامنے وہی لڑکی حور زمین پر بیٹھی سجدے میں گم آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ تو صرف حور کا پچھلا حصہ دیکھ کر یہاں آیا تھا، مگر اب اسے اس فرشتے جیسی معصوم لڑکی کو روتے دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ زرخام کی آنکھوں میں شرم اتر آئی۔ وہ جو اپنی رات رنگین کرنے آیا تھا، اس کی نیت میں تبدیلی آ گئی تھی۔ زرخام نے بے اختیار گھٹنوں کے بل بیٹھ کر حور کو دیکھا۔ حور نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور حیرت سے زرخام کو دیکھنے لگی۔ وہ جو دعا میں گم تھی، اچانک اس اجنبی کی موجودگی نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ زرخام کا چہرہ لال ہو رہا تھا، آنکھوں میں یکدم نمی تھی، جیسے وہ اپنی حالت پر شرمندہ ہو۔ اس کا ارادہ یکسر مختلف تھا۔ جو تماشا آج حویلی میں ہوا تھا، اس کے بعد وہ صرف اور صرف سکون چاہتا تھا۔ اسی ارادے سے وہ کوٹھے پر آیا تھا، اور جب اس نے ایک لڑکی کی بولی لگتی ہوئی دیکھی اور پھر اس کی پشت دیکھ کر
وہ اس پر مائل ہو گیا تھا، مگر اب اس کا چہرہ اور اس حالت میں دیکھا نہ جانے کیوں اس کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بھینچ رہا ہو۔ زرغام نے لرزتی آواز میں کہا، نکاح کرو گی مجھ سے؟ میرے ساتھ چلو گی؟ وہ کہنا کچھ اور چاہتا تھا اور زبان کچھ اور ادا کر رہی تھی۔ حور سکتے میں آ گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے لیے ایک خوفناک خواب تھا، اب اسے نکاح کی پیشکش کر رہا ہے۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، مگر فوراً اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک آئی۔ وہ سر ہاں میں ہلانے لگی۔ ذلت کی زندگی سے بہتر عزت کی چاردیواری تھی۔ زرغام نے سکون کا سانس لیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے کندھے پر ڈالے سفید مرتانہ شال کو اتار کر حور کے اوپر اڑا دیا۔ چلو یہاں سے نکلتے ہیں، اس نے نرمی سے کہا اور اس کی کلائی تھام لی۔ حور کی آنکھوں میں حیرت اور تشکر کے آنسو تھے، مگر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ زرغام اسے اس گندگی سے نکال کر باہر لے آیا۔ سامنے ہی اس کی لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور حور کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حور جو ابھی تک اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زرغام نے دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی تیزی سے بھگاتا ہوا وہ شہر کے شور و گل سے دور اپنے فارم ہاؤس کی طرف بڑھنے لگا۔ گاڑی میں خاموشی تھی، مگر دونوں کے دلوں میں مختلف جذبات کی جنگ چل رہی تھی۔ زرغام کی نظریں سڑک پر تھی، مگر دل حور کے آنسو اور اس کی معصومیت میں گم تھا۔ حور کی نظریں باہر کی طرف تھی، مگر دل اللہ کی شکر گزاری میں مشغول تھا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کس طرح سے پلٹی تھی۔ وہ تو اپنے چچا اور چچی کے ساتھ ایک سکون کی زندگی گزار رہی تھی، مگر چند گھنٹوں نے اس کی پوری زندگی کا تختہ الٹ دیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں فارم ہاؤس کی روشنیاں دھیمی دھیمی چمک رہی تھیں۔ حور کو ایک ملازمہ کے ساتھ کمرے تک پہنچا کر زرغام خانزادہ سوئمنگ پول کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ پانی کی لہریں سکون بخش رہی تھیں، مگر اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ لمحوں میں وہ تلخ یادوں میں کھو گیا جن سے بچنے کے لیے وہ کوٹھے پر آیا تھا۔ خانزادہ حویلی کا وہ سب سے بڑا چشم و چراغ تھا۔ سرداری کی پگ اس کے سر تھی، مگر آج کا دن اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ دن بھر کی تھکاوٹ اور نشے کے اثرات کے باوجود اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ اس کی یادوں میں صبح کی وہ تلخ گھڑی گھومنے لگی جب پنچایت سے واپس لوٹتے ہوئے اس نے اپنی پھپھی رحمت اور چچی کو اپنی ماں کے کردار پر کیچڑ اچھالتے سنا تھا۔ تمہاری ماں ایک بد کردار اور گھٹیا عورت تھی۔ رحمت پھپھی کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے زنا کیا تھا اور تم اسی گناہ کی اولاد ہو۔ زرغام کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا ہو۔ دادی جان کی چیخ اس کی سناٹا تاری حالت کو توڑنے کی کوشش میں گونجی۔ رحمت اپنی زبان کو لگام دو، مگر رحمت پھپھی نے خاموش ہونے کی بجائے مزید زہر اگلا۔ اس کی چچی نے اس کا ساتھ دیا۔ اماں جان، رحمت کیا بول رہی ہے؟ ہم سب کو معلوم نہیں کہ زرغام خانزادہ کون ہے؟ یہ ہمارے بھائی کا بیٹا نہیں ہے۔ زرغام خان کی آنکھیں وحشت سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے حویلی کے دروازے پر کھڑا یہ سب سن رہا تھا، جیسے کسی نے اسے زمین میں گاڑ دیا ہو۔ جب دادی جان کی نظریں اس پر پڑی تو وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئیں۔ زرغام قدم با قدم چلتا ہوا دادی کے سامنے آیا۔ اس کی آواز میں درد اور غصہ دونوں تھے۔ بی جان، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ دادی جان نے پہلے تو نفی میں سر ہلایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب بکواس کر رہی ہیں، مگر زرغام کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ خبردار، جو کسی نے میری ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا، اس کی چیخ نے حویلی میں سناٹا طاری کر دیا تھا۔ بی جان، آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب کیا ہے؟ دادی جان نے لمبی سانس لی، جیسے کئی سالوں کا بوجھ ایک لمحے میں ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ تمہاری ماں نے ایک غلطی کی تھی۔ زرغام، ان کی آواز میں دکھ تھا۔ اس غلطی کا ہی صلہ تم ہو۔ تمہاری ماں نے تمہارے باپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے ہمارے ایک ملازم کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا۔ تم اسی ملازم کی اولاد ہو۔ زرغام کے چہرے پر حیرت اور دکھ کی لہریں چھا گئی۔ دادی جان نے مزید کہا، تمہارے باپ نے اس صدمے کو برداشت نہیں کیا اور وہ مر گیا۔ میں نے سب کے منہ بند کروا دیے تھے کہ کوئی کچھ نہ کہے، تم ہمارے خاندان کا وارث ہو، لیکن اب یہ عورتیں چپ نہیں ہو رہی۔ زرغام کے اندر غصے اور بے بسی کا لاوا ابلنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت جھلک رہی تھی۔ وہ حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں ان کا خون ہی نہیں تو وہاں کیوں جاؤں؟ اس نے دل میں عہد کیا اور حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ پول کے کنارے بیٹھا زرغام خانزادہ ان تمام تلخ یادوں کو دل سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ یادیں کسی زخم کی طرح اسے کچوکے لگا رہی تھی۔
اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اب کبھی حویلی واپس نہیں جائے گا۔ وہ ایک نئی زندگی شروع کرے گا جہاں کوئی ماضی کے سائے اس کا پیچھا نہ کریں۔ اس کو معلوم تھا اس کی رحمت پھپھی اور اس کی چچی اس بات کو اتنے سالوں بعد کیوں اٹھا رہی تھیں۔ جس وقت وہ پیدا ہوا تھا نہ رحمت کے گھر کوئی اولاد ہو رہی تھی اور نہ ہی اس کی چچی کے گھر، یہی وجہ تھی کہ بی جان نے سب کے منہ بند کروا دیے تھے۔ مگر اب رحمت چچی بھی اولاد سے مالا مال تھی اور اس کی پھپھی بھی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے سرداری کی پگڑی اپنے سر سجائیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے اتنے سالوں بعد اس کے قدم ہلا کے رکھ دیے تھے۔ وہ جو اپنی ماں کو ایک اعلیٰ درجے کی عورت سمجھتا تھا، وہ جو ہر ایک کے سامنے اپنی ماں کی مثال دیتا تھا، اپنے باپ کا رتبہ بتاتا تھا، آج ایک ایسے دوراہے پر کھڑا تھا جس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہ لمحہ اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کوٹھے پر آیا تھا۔ اوپر والے کا دیا اس کے پاس سب کچھ تھا اور اس نے یہ سب کچھ اپنے دم پر بنایا تھا۔ لیکن جب اس نے حور کو دیکھا تو وہ اپنا ہوش کو بیٹھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو ایسا لگا تھا جیسے وہ کوئی رحمت کا فرشتہ ہے۔ اگر اسے کوئی ٹھیس پہنچائے گا تو وہ خود بھی جل کر راکھ ہو جائے گا، اور وہ لمحہ اس کے لیے ایسا تھا جس کو وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پایا تھا، اور بے خودی کے عالم میں اس کو نکاح کی پیشکش کر چکا تھا۔ اس کو امید تھی کہ وہ نکاح سے انکار نہیں کرے گی، کیونکہ وہ دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی اللہ کی معصوم فرشتہ ہے، اور اس کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق حور نے پہلی بار میں ہی نکاح کے لیے حامی بھر دی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس غلاظت بھری زندگی سے نکلنا چاہتی ہے۔ اگلی صبح کا سورج اپنی پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا۔ زرغام خانزادہ کی لینڈ کروزر فارم ہاؤس کے وسیع لان میں پارک اور اندر ایک سکوت طاری تھا۔ حور کے دل میں کل رات کے واقعات کی یادیں تازہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی جب ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی، زرغام صاحب نے پیغام بھجوایا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں، مولوی صاحب آنے والے ہیں۔ حور کی سانس رک سی گئی۔ مولوی صاحب، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں دہرایا۔ کیا ابھی؟ جی ابھی 1 گھنٹے میں نکاح ہوگا، ملازمہ نے نرمی سے جواب دیا۔ حور کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ نکاح میں کچھ دن لگیں گے، لیکن اب تو یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا تھا۔ دل میں گھبراہٹ تھی، مگر ایک گوشے میں خدا کا شکر بھی ادا کیا کہ جلد ہی وہ حلال رشتے میں بندھنے والی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد مولوی صاحب اور 2 گواہ کمرے میں داخل ہوئے۔ حور نے سفید لباس پہن رکھا تھا، چہرہ شرم و حیا سے جھکا ہوا تھا۔ زرغام خانزادہ کمرے کے ایک کونے میں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ مولوی صاحب نے اپنی کتاب کھولی اور نکاح کے کلمات پڑھنے کی تیاری کی۔ بیٹی، آپ کا نام حور ہے؟ مولوی صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ حور نے لرزتی آواز میں جواب دیا، جی میرا نام حور ہے۔ مولوی صاحب نے کلمات دہرانا شروع کیے، کیا آپ زرغام خانزادہ کے ساتھ نکاح قبول کرتی ہیں؟ حور کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کی نظریں نیچے تھیں، ہاتھ لرز رہے تھے۔ قبول ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، جس میں جھجک اور شرم جھلک رہی تھی۔ مولوی صاحب نے پھر زرغام کی طرف دیکھا۔ زرغام خانزادہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زرغام نے ایک لمحے کو حور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی، چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ قبول ہے، اس نے صاف اور مضبوط آواز میں کہا۔ مولوی صاحب نے نکاح کی دستاویزات پر دستخط کروائے۔ حور نے لرزتے ہاتھوں سے دستخط کیے اور زرغام نے اپنے دستخط مکمل کیے۔ نکاح کے بعد مولوی صاحب نے دعا کروائی اور پھر دونوں کو دعا دی۔ زرغام نے مولوی صاحب کے جانے کے بعد ایک گہری سانس لی اور پھر حور کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اب بھی سر جھکا کر بیٹھی تھی، آنکھوں میں شرم اور جھجک کا رنگ نمایاں تھا۔ زرغام نے اپنے سخت تاثرات کے ساتھ اس کے قریب پہنچ کر اسے مخاطب کیا، تمہارا نام حور ہے، یہ تو معلوم ہے، مگر تم کہاں سے آئی ہو؟ کون ہو؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی، جیسے وہ بس حقیقت جاننا چاہتا ہو۔ حور نے سر جھکائے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں یتیم ہوں۔ بچپن میں ہی ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ چچا اور چچی کے ساتھ رہتی تھی، مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آنکھوں میں خوف اور ماضی کی تلخ یادیں اود آئیں۔ زرغام نے سپاٹ آواز میں پوچھا، پوری بات کرو، تمہارا مکمل نام کیا ہے؟ حور نے ہچکچاتے ہوئے سر اٹھایا، میرا نام حور افضال ہے، میں اپنے چچا کے ساتھ رہتی تھی، مگر انہوں نے، اس کی آواز بھر آئی، انہوں نے میری مدد نہیں کی۔ ان کے سامنے ہی وہ دونوں آدمی مجھے اٹھا کر اس غلیظ جگہ پر لے گئے تھے، لیکن میرے چچا نے مجھے ایک دفعہ بھی بچانے کی ہمت نہیں کی۔ زرغام نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر بے تاثر انداز میں بولا، میں تمہیں یہاں فارم ہاؤس میں نہیں رکھ سکتا، عزت ہو تم میری، یہاں بہت سے مرد ملازم ہیں، فی الحال میں تمہیں تمہارے چچا کے گھر چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر حور کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ چچا کے گھر؟ اس کی آواز میں خوف اور بے یقینی تھی۔
نہیں وہاں نہیں، وہ سہم گئی اور پھر زرغام کا ہاتھ تھام کر ملگجی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مہربانی کر کے مجھے وہاں مت بھیجے، وہاں میرے لیے صرف ذلت اور شرمندگی ہوگی۔ آپ جہاں کہیں گے میں رہ لوں گی، اگر آپ مجھے روڈ پر بھی چھوڑ دیں گے تب بھی مجھے منظور ہے۔ اس کی آواز میں سچائی اور عاجزی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ زرغام نے حور کے ہاتھ کی گرفت کو محسوس کیا لیکن چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ اس نے گہری نظروں سے حور کو دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تمہیں چاچا کے گھر نہیں لے جاؤں گا، مگر یہاں بھی نہیں رکھ سکتے، میں تمہیں اپنے فلیٹ پر لے جاؤں گا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ حور نے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی روشنی چمکنے لگی جیسے اسے کچھ سکون ملا ہو۔ زرغام نے حور کا ہاتھ چھوڑا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے فارم ہاؤس سے باہر قدم رکھا جہاں زرغام کی لینڈ کروزر انتظار کر رہی تھی۔ زرغام نے خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور حور کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی کی نرم سیٹ پر بیٹھتے ہوئے حور نے ایک آخری بار فارم ہاؤس کی عمارت کو دیکھا جیسے وہ ایک خواب تھا جو ابھی ابھی ٹوٹا تھا۔ زرغام نے دروازہ بند کیا، اپنی جگہ سنبھالی اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ لینڈ کروزر نے فارم ہاؤس سے باہر کی سڑک پر تیزی سے رخ کیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک بوجھل لمحہ طاری تھا۔ زرغام کی نظریں سڑک پر تھی مگر دماغ میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے۔ اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کی زندگی کا حصہ نہیں بننے دینا چاہتا تھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک نرم احساس نے جگہ بنا لی تھی۔ حور کے چہرے پر خوف اور امید کا امتزاج تھا، جیسے وہ اس نئے سفر کے بارے میں خود بھی لا علم ہو۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی مگر دونوں کے دلوں میں کئی سوالات اور خیالات آہستہ آہستہ شکل اختیار کر رہے تھے۔ یہ سفر محض ایک مقام تک پہنچنے کا نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کے آغاز کا تھا۔ زرغام گاڑی روکتے ہوئے فلیٹ کے سامنے آیا، اس نے دروازہ کھولا اور حور کو اشارہ کیا کہ وہ باہر نکلے۔ حور نے گاڑی سے قدم باہر نکالے مگر اس کا چہرہ ایک ایسی خاموشی سے ڈھکا ہوا تھا جیسے اس نے اپنے اندر کچھ اتنے غم چھپائے ہوئے ہوں کہ اب الفاظ سے ان کو بیان نہیں کر سکے۔ زرغام نے گاڑی سے نکل کر فلیٹ کے دروازے کو کھولا اور حور کو اندر لے آیا۔ فلیٹ کا منظر زیادہ خوش آئند نہیں تھا، دیواروں پر دھول اور گندگی جمی ہوئی تھی، فرش پر بکھری ہوئی چیزیں اور ایک بے ترتیبی سی چھائی ہوئی تھی۔ حور نے ایک لمحے کے لیے اندر کی صورتحال کو دیکھا مگر پھر اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جو بھی تھا وہ ایک نیا آغاز تھا اور وہ اسے اپنے طور پر بہتر بنانے کی کوشش کرے گی۔ یہ اس کا گھر تھا اور اپنا گھر وہ صاف کرنا بخوبی جانتی تھی۔ حور نے اپنا دوپٹہ جسم پر اچھی طرح لپیٹا اور فوراً صفائی شروع کر دی۔ پہلے اس نے دروازے کے قریب پڑی گندگی کو صاف کیا، پھر فرش کی طرف بڑھتے ہوئے وہاں موجود بکھری چیزوں کو ایک طرف کیا۔ اس کی حرکتیں تیز اور متعین تھی جیسے وہ جانتی ہو کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس کی نظریں جو کبھی گئیں تو بس اس کا کام تھا، ایک خاص جوش سے بھری ہوئی تھیں۔ ابھی زرغام اس کو بتانے ہی والا تھا کہ تھوڑی دیر میں ملازمہ اگر یہ سب صاف کر دے گی، مگر اس سے پہلے ہی اس کو کام کرتا دیکھ کر اس نے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا تھا، مگر اب وہ حد سے زیادہ آگے بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے زرغام کو کھڑے رہنا مناسب نہیں لگا تھا اور وہ فوراً اٹھا اور اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، حور نے فوراً اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ روک لیا۔ شوہر کام نہیں کرتے، وہ سر کا تاج ہوتے ہیں، مزاجی خدا ہوتے ہیں۔ حور نے ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلایا، اس کی آنکھوں میں محبت کا چمک تھا اور اس کی باتوں میں ایک خوبصورت شوخ پن تھا۔ زرغام کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثرات تھا۔ اس نے حور کو اپنی آنکھوں سے بغض کے بغیر غور سے دیکھا، اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے اور اس کی محنت میں کھو گئیں۔ حور نے پھر اپنا کام جاری رکھا اور زرغام ایک طرف جا کر بیٹھا، خاموشی سے اس کی محنت کو دیکھنے لگا۔ حور کے ہاتھ سے برتن کی آواز سنائی دے رہی تھی اور وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف تھی۔ زرغام کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، ایک محبت بری قبولیت جو وہ خاموشی سے محسوس کر رہا تھا، مگر کچھ بھی کہے بغیر بس اس منظر کا حصہ بن گیا۔ وہ سب الجھا ہوا تھا، اپنوں کی بے رخی نے اسے اندر سے مار دیا تھا، لیکن جب سے اس لڑکی سے نکاح کیا تھا ایک عجیب سا سکون وہ اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا، اور اب اس کو اتنے پھرتیلے انداز میں کام کرتا دیکھ اس کے لبوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ آئی تھی جو وہ کسی کی بھی نظروں میں آنے سے پہلے ہی چھپا گیا تھا۔ اس کو کام کرتا دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ آج وہ کھانا وغیرہ نہیں بنا پائے گی،
اس کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے اور گھر میں ایسا راشن بھی موجود نہیں تھا کہ وہ کھانا اس سے بنواتا، اسی لیے وہ خاموشی سے باہر چلا گیا تھا اور کھانا لے آیا تھا۔ زرگام نے دروازہ کھولا اور فلیٹ میں داخل ہو کر کمرے میں ایک نرم سی تھکن اور دماغ میں کئی خیالات کی سرسراہٹ تھی۔ اس نے کھانا ایک ٹرے میں رکھا اور خاموشی سے لاؤنج کی طرف بڑھا۔ اس کی نظریں جیسے ہی حور پر پڑی، اس نے ایک گہری سانس لی۔ حور اپنے فرضی عمل میں مگن تھی، نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مکمل سکون اور روحانیت کی ایک ہلکی سی روشنی تھی جو اس لمحے میں سب کچھ واضح کر رہی تھی۔ زرگام کی دی ہوئی چادر اس نے پہن رکھی تھی جو اس پر خوب جچ رہی تھی۔ جب حور نے اپنی دعا مکمل کی اور سر اٹھایا تو اس کی نظر زرگام پر پڑی جو خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا تاثر تھا جیسے اس نے اس کے دل میں دستک دی ہو۔ حور نے اپنی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور پھر کھڑی ہو کر اس کی طرف بڑی، بنا اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے قریب آ گئی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ ابھی وہ مڑ کر کھانا پلیٹس میں نکالنے جاتی جب اچانک اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تم نے میرے چہرے پر کیوں پھونک ماری ہے؟ غلام بنانا چاہتی ہو؟ ان پھونک اور وظیفوں سے اپنا اسیر کرنا چاہتی ہو؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا، شاید وہ اس کا ظرف دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ دھیما مسکرائی تھی۔ میری کیا اوقات جو میں اپنے سر کے تاج کو غلام بناؤں؟ آپ جیسے شخص کے تو قدموں میں زندگی گزار دوں۔ آپ نے جو مجھے زندگی دی ہے میں اس کا شکر ادا اپنے لفظوں میں نہیں کر سکتی۔ آپ میرے سر کے تاج ہیں۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور وہ دل سے بول رہی تھی۔ اس کے لفظ زرگام کو اپنے دل میں اترتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آپ نے جو احسان مجھ پر کیا ہے اس کے بدلے تو میں آپ کے غلام بن جاؤں یہ بھی کم ہے۔ اس غلاظت بھری زندگی سے نکال کر ایک عزت بھری زندگی دینا ہر انسان کے ظرف کی بات نہیں ہوتی۔ آپ کا مقام میرے دل اور میری نگاہوں میں بہت اونچا ہو چکا ہے۔ زرگام صحیح میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ وہ بے باک ہو کر اس کے قریب ہوئی تھی اور بنا اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس نے اپنی ایڑیوں کو اونچا کیا اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دے کر فوراً ہی کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ زرگام نے آنکھیں بند کر کے اس کے بوسے کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے سے گزرتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کے نکاح کو پورا 1 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا اور اس 1 مہینے کے درمیان حور نے اپنی پوری جان لگا دی تھی زرگام کا دل جیتنے میں۔ زرگام دروازہ کھول کر اندر آیا، اپنے کام سے تھکا ہارا، لیکن جیسے ہی اس نے نظر اٹھائی سامنے ہی حور اپنی عبادت میں مگن تھی۔ زرگام خاموشی سے بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی چمک تھی۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس 1 مہینے میں زندگی نے ان کے درمیان بہت کچھ بدل دیا تھا۔ حور نے اپنی نماز مکمل کی اور پھر سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظر زرگام پر پڑی وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ قریب پہنچ کر اس نے آنکھیں بند کی تھی اور اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی۔ وہ ابھی پلٹ کر اس کے لیے پانی لینے جاتی جب زرگام نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے دیکھتے ہوئے سوال پوچھا تھا، تم یہ کیوں کرتی ہو؟ زرگام نے ایک پراسرار انداز میں سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ حور نے سر جھکایا، پھر آرام سے کہا، بس آپ کی سلامتی کی دعا مانگ کر آپ پر پھونک دیتی ہوں تاکہ آپ اللہ کے حصار میں رہیں، کوئی برائی آپ کے قریب نہ آئے اور آپ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں میں شامل ہو جائیں۔ زرگام نے سر ہلایا، پھر گہری سانس لی، تو تمہاری دعا سے میرا دل سکون پائے گا۔ حور نے نرم آواز میں جواب دیا، آپ کی نظروں میں جو سکون ہے وہ میں محسوس کرتی ہوں اور یہ میرے لیے سب سے بڑی دعا ہے۔ تمہیں کیسے پتا کہ میری آنکھوں میں سکون ہے؟ وہ دھیما مسکرائی اور اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت پاش لہجے میں بولی تھی، جن آنکھوں میں میں نے پہلے دن وحشت دیکھی تھی، جن آنکھوں میں میں نے سرخ پن دیکھا تھا، آج ان اکھیوں میں میں سکون واضح طور پر دیکھ سکتی ہوں۔ زرگام نے ان کی طرف ایک دلچسپ مسکراہٹ پھینکی، پھر ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ اس کے سوال میں ایک نرم سی چھیڑ چھاڑ تھی اور وہ حور کی آنکھوں میں جواب تلاش کر رہا تھا۔ حور نے اس کی آنکھوں میں گہرا غور کیا، پھر ایسا سے کہا، اگر آپ محبت بھی نہیں کریں گے، میری جگہ کسی اور کو بھی اپنی دلہن بنا لیں گے، تب بھی مجھے آپ سے عشق رہے گا۔ آپ میری زندگی کا سب کچھ ہیں۔ زرگام کو میں اپنی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ تم اتنی بے باک کیسے ہو؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم ایک شرمیلی لڑکی ہوگی، مگر محبت کا اعتراف کرتے ہوئے تم بالکل نہیں شرماتی۔ تم بہت کھلے دل کی مالک ہو۔ حور نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں، پھر آہستہ سے کہا، ہاں میں آپ سے محبت کرتی ہوں زرگام، اور اس میں شرمانا کیسا؟ آپ میرے محرم ہیں، میرے شوہر ہیں، آپ سے تو میں ہر بات کہہ سکتی ہوں۔
زرغام کا چہرہ مسکراہٹ سے روشن ہو گیا اور اس نے فوراً قدم بڑھاکر حور کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ تم نے وہ بات کہہ دی جو میں سننا چاہتا تھا۔ اس کے بعد زرغام نے اس کی پیشانی پر ایک نرم اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا جذبہ تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ حور کی نرم مسکراہٹ نے اس کے دل کے ہر کونے کو پگھلا دیا تھا۔ اچانک ہی وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اس ایک مہینے کے درمیان حور نے کئی بار اس کے قریب جانے کی کوشش کی تھی، اس کو حق کی زوجیت دینا چاہا تھا، مگر اس نے کبھی اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ مگر آج کچھ مختلف تھا، وہ خود اس کے قریب آ رہا تھا اور وہ اپنے شوہر کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا سر خم کر دیا تھا اور پھر وہ رات ان کے لیے خوشیوں بھری تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور بی جان نے ایک بار پھر زرغام خانزادہ سے رابطہ کیا تھا کہ تم لوٹ آؤ، سرداری کی پگ سنبھالو، کیونکہ یہاں کا نظام ان عورتوں نے برباد کر دیا ہے۔ تمہارے چچا، تمہارے کزن سب بہت پریشان ہیں۔ مگر زرغام خانزادہ منع کر چکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ایک نئی زندگی بسا چکا ہے جہاں صرف امن، سکون اور راحت ہے۔ میں وہاں آ بھی گیا تو سوائے ذلت کے مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ بے شک میری ماں نے غلط کیا تھا اور اب اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا، کیونکہ اس وقت جب مجھے سب کی ضرورت تھی، اس وقت صرف لالچ کے تحت مجھے برباد کیا گیا تھا۔ میری عزت نفس کو توڑا گیا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ مجھے ایک ایسی حور سے نواز دیا گیا تھا جس نے مجھے سمیٹ لیا، اور بے شک اگر اس کی زندگی میں حور نہیں آتی تو ہو سکتا تھا وہ ایک ایسی زندگی کی طرف راغب ہو جاتا جہاں پر سوائے ذلت کے اور کچھ نہ ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خدا بہتر لے کر بہترین سے نواز دیتا ہے۔